وعلیکم۔ آصف 16 سال کا ایک غیر معمولی ذہین، سلجھا ہوا اور پرسکون مزاج رکھنے والا لڑکا تھا۔ خاندان میں ہر رشتہ دار اسے مثال کے طور پر پیش کرتا۔ اس کا انداز گفتگو، اعتماد اور چہرے کی معصومیت اسے دوسروں سے الگ کرتی تھی۔ اکثر لوگ کہتے تھے یہ لڑکا آگے چل کر بہت بڑا آدمی بنے گا، لیکن کسی کو یہ علم نہ تھا کہ انسان کے اندر چھپے راز وہ نہیں ہوتے جو زبان بتاتی ہے، بلکہ وہ ہوتے ہیں جو آنکھیں چھپاتی ہیں۔ آصف کی امی طاہرہ بیگم ایک مضبوط اعصاب کی خاتون تھیں۔ شوہر حمید خان دبئی میں کاروبار کرتے تھے اور سال میں ایک دو بار ہی گھر آتے تھے۔ آصف کی بڑی بہن ماریہ خوبصورت مگر خوابوں میں گم رہنے والی لڑکی تھی۔ وہ BA مکمل کرنے کے بعد گھر میں رہتی تھی اور اپنے مستقبل کے انتظار میں لمحے گنتی رہی۔ خالہ شہناز بھی اسی گلی میں رہتی تھیں۔ ان کی دو جڑواں بیٹیاں ماہی اور افی شرارت اور معصومیت کا حسین امتزاج تھیں۔ روز شام کو وہ ماریہ سے ٹیوشن لینے آتی تھیں۔ باہر سے یہ گھرانہ ایک عام، خوشحال، پرسکون خاندان دکھائی دیتا تھا، لیکن ہر پرسکون گھر کی چھت کے نیچے کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے جسے دنیا کبھی جان نہیں پاتی۔ ایک دن آصف کی امی نے ایک شاپر اٹھا کر خالہ کے گھر بھیج دیا۔ دبئی سے آئے ہوئے سامان کا کچھ حصہ وہاں رکھوانا تھا۔ گھر میں سناٹا تھا۔ ماہی اور افی اسکول میں تھیں۔ آصف نے آواز دی مگر کوئی جواب نہ ملا۔ اسے لگا شاید خالہ سو رہی ہوں۔ وہ بے خیالی میں چلتے ہوئے خالہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ نیم کھلا تھا، جیسے کسی نے عجالت میں چھوڑ دیا ہو۔ آصف نے دروازے کو ہلکا سا دھکیلا اور پھر اس کی سانسیں جیسے سینے میں ہی جم گئیں۔ خالہ شہناز بیڈ پر بیٹھی کسی چیز کو بہت غور سے دیکھ رہی تھیں۔ ان کے سامنے لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا۔ کمرے میں بس انہی کی سانسوں کی آواز گونج رہی تھی، جیسے وہ کسی گہری فکر یا خوف میں مبتلا ہوں۔ ان کے ہاتھ میں ایک پرانی لکڑی کی ڈائری تھی، جس کے کنارے جلے ہوئے لگ رہے تھے۔ آصف نے پہلی بار اپنی خالہ کے چہرے پر ایسا خوف دیکھا تھا۔ خالہ اچانک چونک گئی اور دروازے میں کھڑے آصف کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں خوف اور غصے کی چمک نمودار ہوئی۔ شہناز سخت لہجے میں: آصف تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کسی کے کمرے میں اس طرح داخل ہونے کی عادت ڈال لی ہے؟ آصف ہڑبڑا گیا۔ اس نے ہکلاتے ہوئے لہجے میں کہا، خالہ میں صرف یہ شاپر دینے آیا تھا، دروازہ کھلا تھا تو میں… خالہ نے ڈائری لپیٹ کر لیپ ٹاپ فوراً بند کر دیا۔ جاؤ اور خبردار، آج تم نے جو دیکھا ہے اسے بھول جانا۔ ایسی چیزوں کی کھوج کبھی نہیں کرتے جہاں تک عقل نہ پہنچے۔ ان کی آواز کچھ ایسا تھا جس سے آصف کا دل کانپ گیا، جیسے وہ کوئی عام راز نہیں بلکہ جرم چھپا رہی ہوں۔ آصف گھر واپس آیا مگر دل و دماغ ایک ہی سوچ میں الجھ گئے۔ خالہ کس چیز سے ڈر رہی تھیں؟ وہ ڈائری کس کی تھی؟ وہ لیپ ٹاپ آخر میں کیا تھا؟ اس رات آصف نے پہلی مرتبہ خود کو خالہ سے ڈرا ہوا محسوس کیا، لیکن خوف کے ساتھ ایک اور جذبہ بھی تھا، تجسس۔ اور تجسس اکثر کہانیاں بربادی تک لے جاتا ہے۔ وہ رات اور بھی عجیب تھی۔ آصف نے دیکھا کہ امی بار بار اس کی طرف دیکھ رہی ہیں، جیسے ان کے ذہن میں کوئی شک جاگ اٹھا ہو، لیکن وہ کچھ کہہ نہ سکیں۔ کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جنہیں زبان نہیں بولتی، انہیں آنکھیں بول دیتی ہیں۔ آصف کو نہیں معلوم تھا کہ آج اس نے نہ صرف ایک دروازہ کھولا ہے بلکہ ایک خاندانی بید کو چھیڑ دیا ہے، ایک ایسا بید جو آنے والے دنوں میں سب کی زندگیاں بدل دے گا، کیونکہ گھر کا بیدی کبھی خاموش نہیں رہتا۔ رات کے وقت محلے کی گلیاں سنسان تھیں۔ آصف اپنے بستر پر لیٹا مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ہر بار جب وہ آنکھیں بند کرتا اسے خالہ شہناز کی نگاہیں یاد آ جاتیں، وہ نگاہیں جن میں غصے کے ساتھ کوئی راز چھپا ہوا تھا۔ کیا واقعی خالہ نے مجھے معاف کر دیا؟ اس کے ذہن میں یہ سوال بار بار گردش کر رہا تھا۔ اچانک اسے یاد آیا کہ خالہ نے جاتے ہوئے کہا تھا، اس بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ یہ الفاظ آصف کے دل میں کسی چبھی ہوئی خوفناک آہٹ کی طرح بیٹھ گئے تھے۔ اگلی صبح طاہرہ بیگم ناشتے کی میز پر چپ بیٹھی تھیں۔ ان کے چہرے پر پریشانی کی لکیر واضح تھی۔ آصف نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کی ماں کسی ایسی بات سے ڈری ہوئی ہے جس کا ذکر وہ کرنا بھی نہیں چاہتی۔ اس نے پوچھا، امی خیریت ہے؟ آپ پریشان لگ رہی ہیں۔ طاہرہ نے چونک کر آصف کی طرف دیکھا، پھر نظریں جھکا لیں۔ نہیں کچھ نہیں، تم ناشتہ کرو، مجھے بازار جانا ہے۔ آصف نے حیرت سے امی کو دیکھا لیکن خاموش رہنے میں ہی بھلائی سمجھا۔ اسی شام آصف کو خالہ شہناز کی کال آئی۔ آواز بہت سنجیدہ تھی، آصف فوراً میرے گھر آؤ، کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ وہ گھر سے نکلا اور سامنے والے دروازے تک پہنچا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی خاموشی نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ ٹی وی بند، لائٹیں مدھم، پردے آدھے کھلے۔ خالہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھیں مگر آج وہ کل والی شہناز نہیں تھی۔ ان کے چہرے پر گھبراہٹ تھی، آنکھوں کے نیچے ڈارک سرکلز اور ہاتھوں میں بے چینی۔ انہوں نے دروازہ بند کیا اور آصف کی طرف جھک کر آہستگی سے بولی، آصف جس بات کا تم نے کل غلط مطلب لیا تھا وہ میرا ذاتی مسئلہ نہیں، کچھ اور ہے۔ وہ ویڈیو جو میں دیکھ رہی تھی وہ میں نے خود نہیں دیکھی تھی، مجھے کسی نے بھیجی تھی۔ آصف حیران رہ گیا، کس نے بھیجی تھی اور کیوں؟ خالہ نے کپکپاتی آواز میں جواب دیا، پتہ نہیں، لیکن پچھلے 3 دن سے کوئی میری جاسوسی کر رہا ہے۔
رات کو میرے کمرے کی کھڑکی کے باہر کوئی سایہ کھڑا ہوتا ہے۔ مجھے دھمکی والے میسیجز آ رہے ہیں اور خالہ کی زبان ایک لمحے کو رک گئی۔ اس آدمی کو ہمارے گھر کے اندر کی ہر بات کا علم ہے، یہاں تک کہ تمہارے گھر میں کیا ہوتا ہے وہ بھی۔ آصف کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ میرے گھر کی؟ لیکن کیسے؟ خالہ نے آصف کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ آصف، تم لوگوں کے گھر میں کوئی ہے جو تمہاری ہر حرکت پر نظر رکھتا ہے؟ آصف کا دل جیسے سینے میں ڈوبنے لگا۔ کون؟ خالہ نے گہرا سانس لیا اور وہ لفظ کہا جس نے آصف کے قدموں تلے زمین کھینچ لی۔ وہ تمہارے خیال سے کوئی باہر کا آدمی نہیں بلکہ گھر کا بیدی ہے۔ آگے کیا ہوا جاننے کے لیے کمنٹ سیکشن میں پارٹ 2 لکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔